غزوات میں آپ کی ایک کمال جو بات میں آپ کی شخصیت میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کیا خوبی عطا اس اعتبار سے عطا فرمائی کہ سابقون الاولون نے ابتدائی دور میں تمام مطلب آپ نے ہجرتیں بھی کیں، پھر تمام غزوات بھی دیکھے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک آپ نے معاملات دیکھے. تو ذرا غزوات کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی شرکتیں جو رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی دعوت دے کر بھیجا ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے خاص قوم، خاص طبقے، خاص علاقے کی طرف، سبحان اللہ، لیکن حضور کی رسالت آفاقی ہے. سبحان، اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. تو آپ کا مقصد بعثت انفرادی اصلاح سے لے کر خاندانی اور معاشرتی اصلاح کے بعد اس دین متین کو ریاستی سطح پر نافذ کرنا. بالکل ٹھیک. اور ریاستی سطح پر نافذ کرنے کے لیے باطل نظام سے ٹکرانا چاہیے، ٹکرانے کی ضرورت ہوتی ہے، ناگزیر ہے. اور اس کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مضبوط جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ایک بہترین جماعت کو تیار کیا کہ جو ہر قسم کے ڈیو پروسیس سے، مصائب سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ذات پاک کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ٹھیک. تو یہ وہ جماعت تھی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی. اور یہ ایسی جماعت نہیں تھی کہ ایک گولی چلے گی اور ایک صورت نظر نہیں آئے گی، سب بھاگ جائیں گے، بلکہ ایسی مضبوط جماعت کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو حضور نے ایسی مضبوط جماعت تیار فرمائی کہ جب یہ اینٹ کی طرح پختہ ہو گئی تو پھر باطل نظام سے ٹکرایا. سبحان اللہ، سبحان. جب یہ باطل نظام سے ٹکرایا ہے اس کو، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے. پہلے مصائب و آلام کے ذریعے سے آزمایا، ہر طرح کی تکالیف سے آزمایا، اور پھر باطل نظام سے ٹکرا دیا، اور اس میں جان جانے کا اندیشہ، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. ان میں یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بدری صحابی کے اعتبار سے اس نسبت سے آپ کو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہیں، حنین میں بھی ہیں، آپ سرایا میں بھی، سریہ عبداللہ بن جہش میں بھی، ذات سلاسل کے معاملات میں بھی، بہت سارے مقامات پر آپ ہر جگہ پیش نظر آتے ہیں جہاں بھی ضرورت پیش آئی. جہاں ضرورت پیش آئی جماعت کی تیاری کے سلسلے میں، تو ابتدائی طور پر اسلام قبول کر کے جماعت کے ساتھ مضبوطی کا سبب بن رہے ہیں. جہاں اسلام یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اب جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کو غالب کرو، تو اس میں بھی پیش نظر آ رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اور اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو یہ بظاہر وہ جہاد ہے جسے ہم جنگ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، شیطان کے خلاف جہاد ہے. تو ہر اعتبار سے ایک کامل شخصیت عامر بن ربیعہ کی. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں، کہ اللہ کے نزدیک ان کا عظیم ترین درجہ ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں کامیاب قرار دیتا ہے یہ وہ لوگ. اچھا، بدریت کا تاج بھی سجا جس کے لیے قرآن جو ہے تفصیل سے بیان کرتا ہے. جی بالکل، بدری. اور ایسا موقع ہے کہ جس میں 313 افراد ہیں بے سر و سامان. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور اس میں سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور بالکل اسلحے سے لیس ہے، اور کوئی بھی ایک آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تو بالکل جو ہے موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال دینا. حضور آپ حکم کریں، اگر آپ دریا میں گھوڑے اتارنے کا کہیں گے، ہم گھوڑے دریا میں بھی اتار دیں گے، اس لیے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جاء جبریل فقال، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ جو ہے بدر میں شریک ہونے والوں کو کیا شمار کرتے ہیں؟ من شہید بدرن فیکم. اللہ. تو حضور فرماتے ہیں قلت خیارنا، کہ ہم میں سب سے بہترین لوگ وہ تھے جو بدر میں شریک. اللہ اکبر. تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، قال وکذالک من شہید بدرا من الملائکۃ
ہم عندنا خیر الملائکہ، اللہ، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج بھیجی تھی ان میں سے جو ملائکہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اس بدر کے معرکے میں شریک ہونے کی وجہ سے تمام ملائکہ میں ہمارے نزدیک افضل اور اعلیٰ ہیں۔